بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہادہ طریقی مائی پاتھ میرا راستہ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج ہمارا یہ تیسرا کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم اللہ کے استتو، اللہ کے وجود کے بارے میں کھلی کیا نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو جانیں گے۔ اللہ کے وجود پر کھلے بہت سارے پرمان پائے جاتے ہیں جو اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، جنہیں ہم جہاں چاہیں، جدھر جائیں اور جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود پر ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی نشانی برہمانڈ میں سنتولن کا پایا جانا۔ اس برہمانڈ میں نرمان کا جو سنتولن پایا جاتا ہے، یہ سنتولن یہ پتہ دیتا ہے کہ اس برہمانڈ کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اب غور کیجئے، نرجیو چیزوں میں سنتولن، پودوں کی سرشٹی میں سنتولن، جانوروں کی پیدائش میں سنتولن، آسمان اور زمین کی پیدائش میں سنتولن، بلکہ خود انسان کی پیدائش میں سنتولن کا پایا جانا، کیا یہ پتہ نہیں دیتا کہ اس سنسار کا کوئی ایک بنانے والا ہے؟ اب سوچئے، سورج ہر دن اپنے سمے پر نکلتا ہے۔ کبھی سورج اپنے سمے سے لیٹ ہوا؟ سورج ہر دن اپنے سمے پر ڈوبتا ہے۔ کبھی سورج ڈوبنے میں لیٹ کیا؟ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ کبھی دن نکلنے میں لیٹ ہوا؟ کبھی رات کے آنے میں تاخیر ہوئی؟ نہیں، پورے برہمانڈ میں سنتولن کا پایا جانا اصل میں ایک اللہ، ایک پربھو، ایک سرشٹا، ایک مالک کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ مرد اور عورت کی پیدائش پہ بھی غور کیجئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں صرف مرد ہی مرد پیدا ہوئے ہوں یا عورت ہی عورت پیدا ہوئی ہو۔ اس میں بھی سنتولن پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری نشانی، آسمان اور زمین اور چاند کا وجود۔ صاف آسمان، چمکیلے تاروں اور بکھرے ہوئے گرہوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے آکاشوں کو بنا سہارے کے اونچا بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک اپنے نیت سمے تک کے لیے چلا جا رہا ہے۔ وہ سارے کام کا ودھان کر رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا وشواس ہو سکے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے اونچا کر رکھا ہے؟ تعجب کی بات نہیں؟
کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ ذرا سورج کی ماترا دیکھو کہ اگر وہ کھوکھلا ہوتا تو اس میں موجودہ زمین کے جیسی 13 لاکھ زمینیں سما جاتی. کتنی؟ 13 لاکھ زمینیں سما جاتی. دنیا کا نیم ہے کہ بنانے والا اپنی بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایسی بھاری بھرکم چیز انترکش میں کسی کنٹرول کے بغیر قائم ہے؟ آسمان. آخر کس نے سورج کو زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ کی بلندی پر پہنچا دیا ہوا ہے؟ کس کی طاقت سے سورج انترکش میں لٹکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں دے دیا ہے. سورہ الحج آیت نمبر 65. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر نہ گر پڑے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نرمی کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. جب سورج اور چاند اللہ کے حکم کے ادھین ہیں تو کیا سورج اور چاند پوجا کے قابل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جب سورج کو اسی نے پیدا کیا، چاند کو اسی نے پیدا کیا، تو سورج اور چاند کی پوجا نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 37. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو. تیسری نشانی، یہ دھرتی، یہ زمین اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. جس دھرتی پر ہم بستے ہیں، جس دھرتی پر ہم چلتے ہیں، جو ونسپتیوں، طرح طرح کی نعمتوں اور ہریالی اور باغات سے بھرپور ہے، اس کے سینے میں طرح طرح کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس میں عجیب طرح کے رہس پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ الرعد آیت نمبر 3. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ. اسی نے زمین کو بچھا دی ہے. کس نے؟ اوپر والے اللہ نے. زمین بالکل ہموار ہے جس پر ہم اپنا گھر بناتے ہیں، زمین پر ہم سوتے ہیں، زمین پر ہم کاروبار کرتے ہیں، زمین میں ہم اناج اور پھل اگاتے ہیں. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کیا کسی کے بس میں ہے کہ 1 گز زمین ہی بنا دے؟ نہیں بنا سکتا کوئی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. اور اس زمین میں پہاڑ کو جما دیا ہے. جی ہاں، یہ بلند پہاڑ جو ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، زمین کے لیے کھمبے کی حیثیت رکھتے ہیں، کھمبے کی. آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اور اس نے اس زمین پر نہریں پیدا کر دی ہیں، سمندر بنا دیا ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے ہیں. سبحان اللہ. یغشی اللیل النہار. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. کیا یہ سب الٹپ ہو گیا؟ نہیں. جو لوگ غور کریں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب الٹپ نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مہان ذات ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں. یعنی ایک ٹکڑا ہے جس میں خوب پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا ٹکڑا ہے جو بالکل سوکھا ہوا ہے، بنجر ہے.
وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں، وزرع، اور کھیت ہیں لہلہاتے ہوئے کھیت، ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بے شاخ ہیں، یعنی کچھ درخت ہیں جن میں شاخائیں ہی شاخائیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہیں جن میں شاخائیں ہی پائی نہیں جاتی۔ یسقا بماء واحد، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، سارے درختوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھر بھی ہم ہر ایک کو دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، یہ پھل ہے اس کا سواد الگ، یہ پھل ہے اس کا سواد الگ، یہ کھانے کی چیز ہے اس کا مزہ الگ، الگ الگ سواد لے کر ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اوپر والی ذات ہی ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بدھی جیویوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر غور کریں کہ کون ہے جو ایک بیج سے سینکڑوں پالیاں نکالتا ہے؟ کون ہے جو ایک من دانہ سے سینکڑوں من دانہ نکالتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، پالتا ہے بیج مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب یعنی بادل، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار یعنی ہوا، یہ زمیں کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب یعنی سورج کی روشنی، یہ زمین کس کی ہے اور سورج کی روشنی کس کی ہے، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشے گندم کی جیب، یعنی گیہوں کے دانے کو کس نے بھر دیا موتیوں سے، موسموں کو کس نے سکھلایا ہے خوئے انقلاب، او خدایا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیرے پروجوں کی یہ زمین نہیں، تیری نہیں میری نہیں، نہ یہ دھرتی تیری ہے نہ میری ہے، بلکہ اس دھرتی کا بنانے والا پورے سنسار کا، پورے برہمانڈ کا رچیتا ہے۔ تو دھرتی کا وجود بتا دیتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک بنانے والا ہے۔ چوتھی نشانی، انسان اور جانوروں کی پیدائش۔ منشیوں اور جانوروں کی پیدائش میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیا ہے، ان کا مارگدرشن کیا، انہیں پریرنا پردان کی، اور شریر میں ایسے سٹیک اپکرن بنایا کہ بنا کسی سنگھرش اور ٹکراؤ کے سارے انگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے وجود کی نشانی نہیں؟ ہم اپنے وجود پر ہی ایک نظر ڈال کر دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ المؤمنون آیت نمبر 79، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آنکھیں، دل اور کان بنائے، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے دھرتی میں تمہیں پیدا کر کے پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے، اکٹھا ہو کر لوٹنے والے ہو۔ جی ہاں، انسان کبھی کچھ نہیں تھا، معمولی پانی کا ایک قطرہ جو خون بنا، خون سے لوتھڑا ہوا، لوتھڑا سے ہڈی بنا، ہڈی پر ماंس چڑھا، اور پھر 9 مہینہ کے بعد وہی پانی کا بند انسانی شکل میں ڈھل گیا۔ اتنی تنگ جگہ سے نکلا کہ انسانی دماغ اس کی حقیقت کو سمجھنے سے اسمرتھ ہے۔ بھوجن کے لیے آجیویکا کے طور پر ماں کی چھاتی میں فوراً دودھ نکل آیا، شکل و صورت ہر ایک کی الگ الگ رکھی گئی،
اسی بند سے مرد کی بھی پیدائش ہوئی اور عورت کی بھی پیدائش ہوئی. پھر مرد اور عورت کی پیدائش میں ایک خاص سنتولن رکھا گیا. ہر زمانے اور ہر چھیتر میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں قریب قریب اتنی ہی ماترا میں عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ الذاریات آیت نمبر 21. اور تم کیا اپنی ذات میں نہیں دیکھتے؟ اللہ کے وجود کی نشانیاں تمہاری پیدائش میں، تمہارے شریر میں، تمہاری ذات میں پائی جاتی ہیں. اپنی زبان پہ دیکھیے کہ کیسے سافٹ بنائی گئی ہے. اگر یہ زبان سافٹ نہ ہوتی تو ہم بات نہیں کر سکتے تھے. انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھیے کہ اگر انگلیوں میں جوڑ نہ ہوتا تو ہم انگلیوں کو موڑ نہیں سکتے تھے، اس سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے. آنکھ کے پپوٹا پر غور کیجئے کہ اگر آنکھ پر پپوٹا نہ ہوتا تو ہم اپنی آنکھ کو غبار سے بچا نہیں سکتے تھے اور ہماری حالت خراب ہو جاتی. دماغ کی بناوٹ پر غور کیجئے اور دل کے دھڑکن کا احساس کیجئے. یہ دراصل پتہ دیتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی بنانے والا ہے. اور جب ہم جانوروں کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے دنگ رہ جاتے ہیں. کتنے پرکار کے جانور ہیں، الگ الگ شکل میں، عجیب عجیب روپ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب اس دھرتی پر پائے جاتے ہیں، جنہیں پیدا کرنے والا صرف اوپر والا اللہ ہے. یہ اس بات کے لیے پرمان ہے کہ اس دھرتی کا، اس کائنات کا، اس برہمانڈ کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے. نشانی اللہ کے وجود کی تھی نشانی سمندر اور ندیاں ہیں. سمندروں پر غور کیجئے، ندیوں پر غور کیجئے، دیکھیے کیسے ان کے سواد میں انتر پایا جاتا ہے. پھر سمندروں میں جو گہنے پائے جاتے ہیں، خزانے پائے جاتے ہیں، گولے پائے جاتے ہیں، سمندروں کی پیٹھ پر جو جہاز چلتے ہیں، کیا یہ سب کے سب اللہ کے وجود کی نشانی نہیں ہے؟ کچھ جگہ سمندروں میں ایسی رکاوٹ رکھ دی گئی ہے کہ دونوں پانی ایک ساتھ مل ہی نہیں سکتے. سمندر ہے، اس میں پانی بہہ رہا ہے، اس پانی کی شکل الگ، اس پانی کی شکل الگ، لیکن دونوں پانی آپس میں مل نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں بیان فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آر ہے، اس سے وہ بڑھ نہیں سکتے. دریا ہے، دو دریا ایک دوسرے سے مل جا رہا ہے لیکن پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہا. یہ کیا اللہ کے وجود کی دلیل نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند ہو کر کے چل پھر رہے ہیں. کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ سمندر ایک ہے، اسی سمندر میں دو دریا بہہ رہا ہے اور دونوں کے درمیان پردہ حائل ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں. یہ تو میٹھا ہے اور مزیدار ہے، اور یہ کھاری اور کروا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ اور دیوار حائل ہے. سبحان اللہ. اگر ایک نظر ڈالی جائے رات اور دن پر کہ کیسے رات بنی، کیسے دن بنا،
کیسے رات آتی ہے اور کیسے دن آتا ہے، پرکاش اور اندھکار پر کہ کیسے تاریکی چھا جاتی ہے اور کیسے روشنی آ جاتی ہے، جل اور وایو پر اور اس کی رچنا پر، پرتھوی کی ہر چیز میں جوڑا جوڑا کی پیدائش پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز میں جوڑا جوڑا رکھا ہے، پرانیوں کے سوبھاؤ اور پرانیوں میں انتر پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی پرانیاں پیدا کی اور ان کے سوبھاؤ بھی الگ الگ رکھے، ان سب پر یا ان میں سے کچھ پر ایک نظر ہمارے دل کی گہرائی میں یہ آواز لگاتی ہے کہ ان کے پیچھے ایک پربندھن کرنے والا رب ہے، مہان رب جو نرماتا ہے، جو مالک ہے، جو سرشٹا ہے، جو سارے سنسار کو چلا رہا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو ہم لگام دیتے ہیں۔ اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔